اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین۔ بات ہماری آداب فہم قرآن میں ادب ہفتم میں کہ ادب ہفتم وجد اور تأثر ہے، اور عرض کیا تھا کہ وجد اور تأثر لازم و ملزوم ہے، کہ تأثر ہوگا تو وجد کی کیفیت طاری ہوگی، اور وہ کیفیات پھر کس طرح سے ہیں کہ تفصیل مطلب پہلے عرض ہو چکا ہے، اور وہ مطلب پھر اس کا تکرار کر رہے ہیں کہ ہر مطلب یہ ترتیب طولی ہے، یعنی ایک ادب کو اپنانے کے بعد وہ ادب زینہ بنتا ہے، مقدمہ بنتا ہے دوسرے ادب کے لیے۔ اس طرح کہ انسان اگر چھت پہ چڑھنا چاہے تو سیڑھی لگاتا ہے، اور سیڑھی پہ ایک قدم جب رکھتا ہے تو وہاں پہ رک نہیں جاتا، بلکہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھنا مقدمہ بنتا ہے کہ آپ دوسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھیں، یعنی پہلا قدم دوسرے قدم کے لیے انسان کو آمادہ کرتا ہے، اور پھر اس کا سفر جاری رہتا ہے۔ وجد اور تأثر کی ترتیب کے بعد ادب ہشتم ترقی ہے، ارتقاء۔ کاملاً اگر آپ مستحضر ہوں کہ جس ترتیب کے ساتھ مطلب عرض ہوتا آ رہا ہے، ہر پہلا ادب زینہ ہے دوسرے ادب کے لیے، اور دوسرے ادب کو اپنانے کے بعد انسان کے سامنے ایک راستہ کھل جاتا ہے کہ اتنا سفر کر لیا ہے، اتنا سفر ابھی باقی ہے۔ وہ پہلے معنی کر دیں، ترقی یا ارتقاء۔ ارتقاء یا ترقی، اس کے مقابلے میں کلمہ ہے زوال۔ زوال یعنی انحطاط کا سفر، ترقی بلندیوں کا سفر۔ اگر وجد کی کیفیت پہ آ گئے ہیں تو وجد کے بعد جانا کہاں ہے؟ ترقیوں کی طرف، ارتقاء کرنا ہے، زوال نہیں کرنا۔ وہ اس طرح نہ ہو کہ ربا تال القرآن والقرآن یلعنو، یہ بھی واجد ہے، لیکن اس قسم کا واجد ہے کہ دن بدن زوال اور پستی کی طرف جا رہا ہے۔ خوب، ارتقاء اور ترقی یعنی بلندیوں کا سفر ہے۔ یہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو واجد قرآن ہے وہ ایسا انسان ہے کہ جس کے لیے صورت سوم قابل فرض نہیں ہے، مطلب یعنی ان دو راستوں میں سے ایک راستے پہ یقیناً ہوگا، یا ترقی کے راستے پہ ہوگا یا زوال کے راستے پہ ہوگا، بیچ والی کوئی سیڑھی نہیں ہے، یعنی بیچ میں کہیں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ یہ انسان فرض ہی نہیں کر سکتا کہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ میں رک جاؤں، نہ نیچے جاؤں نہ اوپر جاؤں، ممکن ہی نہیں ہے۔ بس ترقی اور زوال کے مابین کوئی جگہ نہیں ہے ٹھہراؤ کی۔ واجد قرآن یا اوپر جائے گا یا نیچے آئے گا۔ اس لیے ارتقاء، ترقی بلندیوں کا سفر ہے، یعنی عمودی سفر ہے، اور عمودی سفر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جو انحطاط میں جائے وہ واجد قرآن تو نہیں ہوا؟ اب وہ نہ، یعنی واجد قرآن عرض کیا تھا مضموم ہوگا۔ کس طرح سے کہا کہ اس نے اپنے دل کی آلودگیوں کو تحمیل کر دیا ہے قرآن پر، نتیجہ کیا ہوگا؟ قرآن کو بھی آلودہ کر دیا ہے۔ اب وہ مانا رہے پوری ترتیب کے ساتھ، بات سے نکلے نہیں، کیونکہ صرف ایک پہلو جو حسین پہلو فقط وہی ہمیں ذہن میں رہ جاتا ہے، بقیہ پہلو دوسرے پہلو سے غافل ہو جاتے ہیں۔ جی، قرآن میں آیت بھی ہے، ظاہراً سورہ اسراء میں ہے کہ پیغمبر اسلام کے سامنے آ کر وہ چند ایک شرائط انہوں نے رکھی، کہا کہ یہ کریں یہ کریں یہ کریں تب ہم ایمان لے کے آئیں گے۔ ان میں سے ایک شرط یہ تھی او ترقا فی السماء، یا آپ آسمان کی طرف بلند ہو جائیں، ارتقاء کریں، وہاں جائیں، آسمان میں جائیں، سفر کریں آسمان کی طرف۔ پھر کیا کریں؟ وَلَنُؤْمِنَ لِلرُّقِيِّكَ، آسمان پہ بھی چلے جائیں تب بھی ایمان نہیں لائیں۔ پھر کیا کریں؟ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ، بھلے وہاں پہ جائیں آسمان پہ، ہم دیکھیں، ہمارے سامنے کتاب لو، وہ لے کے آئیں، وہ پڑھیں، اگر وہ کتاب آپ کی تصدیق کر دے گی تو ہم آپ پہ ایمان لے کے آئیں گے۔ معنی کیا ہے؟ ارتقاء، ترقی، یہ ڈیمانڈ ہے ان کی۔ اب معنی بیان کر رہا تھا، وَإِلَّا وہ نہیں ہے۔ بس ارتقاء
یعنی عمودی سفر ہے، بلندیوں کا سفر ہے. اور آداب میں یہ جتنا ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے بعد اپنانا ہے. اپنانا کس طرح سے ہو؟ ارتقاء کی صورت میں ہو. یہ نہ ہو کہ ہر ادب ہمیں انحطاط کا شکار بنا دینا، بلکہ ہر ایک ادب کے بعد ایک ایک زینہ اوپر جاتے اپنے میں رہے، تبدیلی محسوس بھلے تبدیلی محسوس کرے، اور وہ تبدیلی بھی مثبت تبدیلی ہو، ترقی ہو. خوب ترقی کس کا سفر ہے؟ خوب ترقی کس چیز کو کہتے ہیں اصلاً؟ دیکھیں، بسا اوقات انسان کی اصل انحطاط کا شکار ہوتی ہے، اور انسان کی شاخیں دم چھلے وہ کیا ہوتے ہیں؟ ترقی کی طرف گامزن ہوتے ہیں. اور بسا اوقات برعکس ہوتا ہے، اصل اس کی ارتقاء کی طرف ہوتی ہے، برگ اور شاخ اور دم چھلے جتنے ہوتے ہیں وہ ارتقاء کی طرف نہیں ہوتے ہیں. اسی سے عبرت کے طور پہ ایک مطلب ہے فلسفے میں بیان ہوا ہے، اگر پڑھا ہو اشارہ کر دیتا ہوں. مطلب ملا صدرہ نے بیان کیا ہے، مرحوم نے. وہ یہ کہ نباتات، درخت کا یہ ترقی نہیں کرتے، ان کے اندر ترقی نہیں ہے. ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر ترقی نہیں، انحطاط ہے. بڑی عجیب بات ہے. وہ درخت جب زمین کے اندر سے باہر آتا ہے تو درخت کا سر کہاں پہ ہوتا ہے؟ زمین کے اندر. جڑیں زمین کے اندر ہوتی ہیں، سر اوپر کیا ہوتی ہیں؟ شاخیں، پتے، لکڑیاں، یہ ساری چیزیں باہر ہوتی ہیں. یہ دم چھلا ہے اس کا جو پھیل پھول رہا ہے، خود کیا کارے گندگی میں پھنسا ہوا ہے، لجن میں ہے نا. اور چھ بسا کے نیچے جب دیکھتے ہیں مٹی کے اندر گارا اور وہ غلاظت اتنی بھی ہوتی، جڑ اس میں ہوتی ہے. وہ کہا یہ ترقی نہیں کرے گا. وہ جس کی جڑ گندگی میں ہو، شاخیں اس کی پھیل رہی ہوں، اس کو آپ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ یہ ارتقاء کر رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی شاخیں پھیل رہی ہیں، پتے پھیل رہے ہیں. کہا انسان بھی دو طرح سے ہے، بعض ہے شجرہ طیبہ اور بعض ہے شجرہ خبیثہ. یہ مثال فقط سمجھانے کے لیے دی ہے. خبیثہ کی علامت کیا ہے؟ کہا جس کی جڑیں نیچے ہوتی ہیں انحطاط اور پستی میں، اور شاخیں اس کی پھیل رہی ہوتی ہیں. اور وہ شاخیں اتنی پھیلتی ہیں انسان سمجھتا ہے کہ شاید میں ترقی کر رہا ہوں، جبکہ خود اس کی جڑیں دن بدن پستی کے اندر جا رہی ہوتی ہیں. وہ شجرہ طیبہ کی علامت ہے. ابھی اس کی طرف نہیں ہے، شجرہ خبیثہ. ابھی عرض کرو، مثلا ایک انسان ہے، مال جمع کر لیا، اولاد کثرت سے پیدا کر لی، شہرت کا طالب بن گیا، گھر بنا کے اترانا شروع کر دیا، سب کچھ یہ کام کر رہا ہے، لیکن خود کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ پستی میں. یہ کون سی چیزیں جو پھیل رہی ہیں؟ گھر بڑھ رہا ہے، مال بڑھ رہا ہے، اولاد پھیل رہی ہے، شہرت ہو رہی ہے، لیکن یہ خود کہاں پہ ہے؟ وہ کہا یہ اسی درخت کی طرح جس کی جڑیں نیچے ہیں، شاخیں پھیل رہی ہیں. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ جب منتقل ہوگا اس دنیا سے، شاخیں ساری یہی رہ جائیں گی. یہ جڑ، اگر جڑ نے ارتقاء کیا ہوتا تو یہ آگے جاتا. جڑ نے تو ارتقاء نہیں کیا، سر نے. کیونکہ دیکھیں انسان کا عموماً سر ہوتا ہے نا، اوپر ہوتا ہے. وہ اگر آپ فرض کر لیں کہ سر اس کا نیچے ہو جائے، ٹانگیں اوپر ہو جائیں اور ٹانگیں پھیلتی رہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ترقی کر رہا ہے؟ ترقی نہیں کر رہا ہے. بس ارتقاء کے لیے انسان کا سر، اصل، ریشہ، یہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ بلندیوں کی طرف ہونا چاہیے. شجرہ طیبہ جڑ بھی تو نیچے ہی. ابھی یاد کرتا ہوں وہاں پہ معنی کیا ہے. ابھی ایک نمونہ ذکر کیا، تقریب سے مطلب ذہن میں آ گیا ہے. بس ارتقاء کے لیے کیا کرنا ہے گا؟ سر بلندیوں کی طرف ہو، سر اوپر ہو، نہ شاخیں پھیلا کے اپنے آپ پہ اترانا شروع کر دو کہ ہم ترقی کر رہے ہیں. نا، تم نہیں ترقی کر رہے ہو، تم چہ بسا کہ دن بدن پستی کا شکار ہو. یہ تمہاری شاخیں ہیں، پتے ہیں جو تم نے اپنے ساتھ ارد گرد جمع کر لیے، وہ پھیل پھول رہے ہیں، تم دن بدن قعر جہنم میں جا رہے ہو. شجرہ طیبہ کے لیے جب کہا کہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، یہ خود اصل یہ نہیں کہا کہ اصل اس کی زمین میں ہے، کہا اصلها ثابت، نہ زمین میں. ثبوت یعنی مستحکم. تو اصل کس کی
اصل کہتے ہیں ریشے کو، اساس کو، بنیاد کو۔ وہ شجرہ طیبہ کی خصوصیت کیا ہے کہ اصلہ ثابت مستحکم ہے، متزلزل نہیں ہوتی۔ اور وہ کون سی چیز ہے اصل کا؟ وہ دل کے اندر ہوتی ہے۔ خود دل کے اندر جس کا مرکز ہو، اس کے بعد جب اس کی شاخیں پھیلتی ہیں وہ آسمان کی طرف جاتی ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ کل بھی حدیث کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اگر علم، تعلیم، تعلم، عمل سب کچھ خدا کے لیے ہو تو کیا ہوگا؟ دعی فی ملکوت السماوات عظیما، جس کی اصل ثابت ہوتی ہے وہ آسمانوں میں عظمت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ اب وہ اصل کہاں پہ ہو؟ ایک نقطہ ہے سورہ حجرات کی طرف اشارہ کر دوں، پھر انشاءاللہ آتے ہیں اپنے اصلی مطلب کی طرف۔ سورہ حجرات میں ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ آگے اولئک هم الراشدون۔ عجیب آیت ہے واقعا۔ شجرہ طیبہ کا جس کی اصل ثابت ہے کہاں پہ ہوگی؟ کہا اصل کہتے ہیں جڑ کو، ریشے کو۔ وہ ریشہ کہاں پہ ہونا چاہیے؟ زمین میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر زمین میں ہوا درخت کی طرح ہمیشہ انحطاط کا شکار رہو گے۔ لہذا اپنے کمال کو تکاثر میں تلاش نہ کرو، تکاثر زمین کا خاصہ ہے۔ تکاثر کو مال میں نہ دیکھو، وہ بھی زمین کا خاصہ ہے۔ اولاد کو نہ دیکھو، ان پہ نہ اتراؤ، کیوں؟ یہ اصل ثابت نہیں ہے۔ یہ اصل کہاں ہے؟ زمین میں، کبھی ہے کبھی نہیں ہے۔ درخت کی طرح کبھی ہے پھل پھول رہا ہے، کبھی اکھاڑ کے پھینک دیں ختم ہو جائے گی۔ اصل ثابت ہونی چاہیے۔ ثابت کون سی چیز ہے کہ جو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو، آپ جہاں پہ بھی ہو آپ کے ساتھ ہو۔ وہ کہاں پہ ہونی چاہیے؟ وہ دل میں ہونی چاہیے، چونکہ دل کے بغیر انسان کا وجود قابل فرض ہی نہیں ہے۔ خوب اصول کہاں پہ ہونے چاہیے؟ کہا دلوں کے اندر ہونی چاہیے۔ خوب دل کے اندر جب اصل آئے گی پھر کیا ہوگی؟ جب وہ پھیلے گی، یہ اصل بھی ترقی کر رہی ہے اور شاخیں بھی ترقی کر رہی ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ اصل انحطاط کا شکار ہو اور شاخیں پھیل پھول رہی ہوں۔ بڑا خوبصورت مطلب ہے اس کے اندر۔ اور وہاں پہ ایک نظام خداوند عالم نے متعارف کروایا کہ اگر بیچ میں فرصت ہوئی دیکھتا ہوں کہ اگر ہے تو اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ وَاعْلَمُوا، آگاہ ہو جاؤ کہ اَنَّ فِيكُمْ، تمہارے درمیان کون ہے؟ رسول اللہ، رسول تمہارے درمیان ہے۔ خوب رسول درمیان ہوں پھر کیا کریں؟ بالآخر کوئی نظام دینا چاہ رہا ہے خدا یا نہیں دینا چاہ رہا ہے؟ البتہ پہلی آیت اگر مناسبت سے ہو، پہلی آیت وہی ہے معروف آیت، آیہ نبا، ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ وتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وہاں پہ ایک مطلب ہے کہ جس کی طرف خالق کائنات نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر انسان ارتقاء کی منزل پہ ہے، یہ ارتقاء یا ترقی کہاں سے وجود میں آئے گی؟ ارتقاء اور ترقی ہمیشہ الہی قانون کے سائے میں وجود میں آئے گی۔ اگر آپ نے الہی قانون سے منہ پھیر لیا، انسان انحطاط کا شکار ہے، اگرچہ آپ نے اپنے آپ کو کہو کہ میں بہت بڑا ترقی یافتہ انسان ہوں۔ نہ، ترقی ہمیشہ قانون کے سائے میں ہوتی ہے۔ وہ قانون کیا ہے؟ قانون صرف الہی ہے۔ باقی یہ کیا ہے؟ خدا نے آپ کو عقل بھی دی ہے۔ عقل کیا کرتی ہے؟ قانون خدا کو کشف کرتی ہے، ظاہر کرتی ہے۔ انبیاء بھی قانون خدا کو ظاہر کرتے ہیں، کشف کرتے ہیں۔ قانون ہوتا کس کا ہے؟ صرف خدا کا ہوتا ہے بس۔ صراط مستقیم کس کا ہے؟ جس پہ چل کے ارتقاء ملے گا انسان کو۔ صراط مستقیم کون معین کرے گا؟ اللہ، خالق کائنات۔ خود رسول ہو وہ ظاہری ہو یا رسول باطنی ہو، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ صرف چراغ ہے۔ چراغ کا کام کیا ہوتا ہے؟ دکھاتا ہے بس، جال نہیں کرتا، گھڑتا نہیں ہے اپنی طرف سے، چونکہ چراغ راستے نہیں بناتا، بنے ہوئے راستوں کو دکھاتا ہے کہ یہ راستہ بنا ہوا ہے۔ ارات و طریق، یعنی راستہ دکھانا چراغ کا کام ہوتا ہے۔ وہ چراغ ظاہری ہو یا چراغ باطنی ہو، دونوں کا کام یہی ہے کہ یہ راستہ آپ کو دکھائیں گے۔ جب راستہ دیکھ لیا تو پھر کیا کرنا ہے؟ راستے پہ چلو، چلنا آپ کا کام ہے۔ اور خالق کی کائنات نے فرمایا ارتقاء اور ترقی آپ کی کس کے سائے میں ہے؟ قانون الہی کے سائے میں۔ لہذا خدا نے ایک قانون
انسان کے باطن کے اندر رکھ دیا اور ایک ہی اسی قانون کا نمونہ معاشرہ انسانی کے اندر رکھ دیا، جبکہ دونوں ایک ہی ہیں، یعنی قانون دونوں ایک ہیں ارتقاء کے لیے اور انحطاط کے لیے۔ جب قانون کی مخالفت کرو گے زوال کا شکار ہو جاؤ گے، جب قانون کی موافقت کرو گے ارتقاء کا شکار، یعنی ارتقاء اور زوال دونوں مرہون ہیں قانون کے سائے میں۔ اگر ترقی ملے گی قانون پہ عمل کر کے، اگر زوال آئے گا کسی امت پہ تو قانون کی مخالفت کر کے۔ یہ قانون بڑا خوبصورت ہے، جس طرح پہلے عرض کیا تھا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ خوب انسان اپنے باطن کے اندر جھانک کر دیکھے خدا نے کیا رکھی ہے اس کے اندر، عقل۔ اس کو تو سمجھتے ہیں نا؟ اس عقل کے 3 شعبے ہیں، عقل کے 3 شعبے، یہ 3 کام ہیں، آپ یہ سمجھیں۔ پہلا کام یہ کیا کرتی ہے؟ پہلا کام اس کا ہوتا ہے کہ قانون الہی کو پہچانتی ہے، کشف کرتی، گھڑتی نہیں ہے کوئی قانون، قانون اللہ کا ہوتا ہے، یہ دریافت کرتی ہے، یہ چراغ بن جاتی ہے، چراغ بن کے اس قانون کو انسان کی فطرت کے اندر دکھاتی ہے، یہ قانون میں نے دیکھ لیا ہے خدا کا۔ جب یہ دیکھتی ہے، اس قانون کو دیکھنے سے اس کا جو نام پڑتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عقل نظری۔ عقل نظری کیوں کہتے ہیں؟ اس کا کام ہوتا ہے دیکھنا، کشف کرتی ہے قانون کو، کیونکہ جب یہ کشف کر رہی ہوتی ہے تو چراغ بن کر قانون الہی کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ خود دیکھنے کے بعد پھر کیا کرتی ہے؟ پھر یہی عقل اسی قانون کو جو دیکھا ہوا ہوتا ہے اس کو پھر اپنے دوسرے شعبے کے حوالے کر دیتی ہے، اور دوسرے شعبے کے حوالے کر کے کیا کہتی ہے کہ یہی قانون جس کو میں نے دریافت کیا ہے، یہی جس کو میں نے پہچانا ہے، اس پہ عمل کرو۔ دوسرا شعبہ اس کا، یعنی ایک شعبے سے دریافت کرتی ہے، کشف کرتی ہے، کشف کرنے کے بعد کیا کرتی ہے؟ کہہ دیتی کہ کیا کرو، اپنے دوسرے شعبے کو دیتی کہ اب اس پر عمل کرو۔ اس شعبے سے جو اس کا نام وجود میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ عقل عملی۔ بس عقل نظری کیا کرتی ہے؟ قانون خدا کو دیکھتی ہے، اور عقل کا دوسرا شعبہ جو فعال ہوتا ہے، اسی کا دوسرا حصہ اس کے حوالے کرتی، کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اس پہ عمل کرو۔ تیسرا شعبہ جو اس کا ہے وہ کیا ہے کہ اگر اس کے مطابق اس نے عمل نہ کیا تو پھر یہی عقل اس کی ملامت کرتی ہے، سرزنش کرتی ہے، ملامت کرتی ہے، اور چہ بسا کہ اس ملامت کے نتیجے میں کبھی کبھی انسان خودکشی کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم فطرت میں اپنے اندر جھانک کر یہ دیکھیں، یہ انسان کے اندر موجود ہے۔ مثلا ہم نے زندگی میں کوئی خلاف ورزی کی، کوئی غلط کام کیا، تنہائی میں جب بیٹھتے ہیں خود انسان بیٹھ کر اپنی ملامت کر رہا ہوتا ہے، نفس لوامہ کی وجہ۔ نفس لوامہ۔ یہ نفس لوامہ کیا ہے؟ اسی عقل کا تیسرا شعبہ ہے، یہ سرزنش کرتا ہے اگر مخالفت کریں تو۔ اگر مخالفت نہ کریں تو یہ نفس کیا کرتا ہے؟ آپ کو اطمینان دلاتا ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے، آپ کو سرور دیتا ہے، آپ کو ابتہاج بخشتا ہے، ہوتا ہے نا؟ اس اعتبار سے اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ اب انشاءاللہ اگر مراتب بعد میں عرض ہوئے تو عرض کروں گا تفصیل سے۔ بس یہ نظام خدا نے ہماری ذات کے اندر رکھا ہے، کیا؟ قوہ مقننہ۔ اب نام لے لوں، قوہ مقننہ کیا کرتی ہے؟ قانون کو کشف کرتی ہے۔ 2 قوہ مجریہ، قانون کو نافذ کرتی ہے۔ قوہ قضائیہ، فیصلہ کرتی ہے، کبھی اچھا کیا شاباش دیتی ہے، غلط کیا ڈانٹ دیتی ہے۔ یہ 3 عقل کے شعبے، رسول باطنی کے یہ شعبے ہیں، ان کے لیے 3 فرد چاہیے یا ایک ہی چیز ہے؟ ایک ہی طاقت ہے نا، ایک ہی طاقت ہے جس کے 3 شعبے ہیں۔ کیا؟ کشف کرنا بھی اس کا کام ہے، عمل کروانا بھی اسی کا کام ہے، قاضی اور حاکم بننا بھی۔ من عرف نفسہ فقد عرف۔ جب معاشرہ انسانی میں آؤ تو جو رسول ظاہری ہے وہ فرد ایک ہوگا، شعبے اس کے 3 ہوں گے۔ رسول مقنن بھی ہوگا، مجری بھی ہوگا، قاضی بھی ہوگا۔ قوہ مقننہ بھی اسی کا کام ہے۔
کیوں؟ کہا کہ اس معاشرے انسانی کو چلانا ہے تم نے، جس طرح عقل تمہارے ڈھانچے کو چلاتی ہے، رسول پورے معاشرے کو چلائے گا، پورے معاشرے کو چلائے گا۔ وہ پورے معاشرے کے لیے کہا کہ قانون خدا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ رسول سمجھے گا۔ دوسرے مرحلے میں کہ رسول ہی اجرا کروائے گا۔ تیسرے مرحلے میں رسول ہی قاضی ہوگا، قضاوت وہی کرے گا۔ قوہ مقننہ بھی وہی ہے، قوہ مجریہ بھی وہی ہے، قوہ قضائیہ بھی وہی۔ اسی لیے خالق کائنات نے کہا، بڑا خوبصورت مطلب، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تم میں رسول موجود ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب تم اپنے معاشرے میں جاتے ہو اپنے نظام کو چلانے کے لیے، یہ 3 شعبے تمہارے پاس ہیں یا نہیں ہے؟ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے اندر یہ 3 شعبے نہ ہوگا، قوہ مقننہ نہ ہو، مدریہ نہ ہو، قضائیہ نہ ہو۔ اصل ممکن ہی نہیں ہے، کوئی ملک آپ تلاش کر لیں خوب یہ تینوں شعبے ہیں۔ خوب سرزنش کس بات پہ کی جا رہی ہے؟ وہ یہ تینوں شعبے رسول کے ہوتے ہو کس غیر رسول کی طرف جاتے ہو؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تم میں رسول ہے۔ جب رسول ہے تو تینوں شعبے اس کے ساتھ حوالے کرو۔ اور یہ ممکن نہیں کہ رسول تمہارا مطیع بن جائے، کیونکہ اگر تمہارا رسول مطیع بن جائے گا تو پھر یہ معاشرہ حیوانی ہوگا، انسانی معاشرہ نہیں ہوگا۔ لو یطیعکم، اگر رسول تمہارا مطیع بن جائے اور تم مطاع بن جاؤ تو کیا ہوگا؟ لعنت، تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، زحمت میں پڑ جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اصلاً تمہیں نجات کی طرف جانا ہے۔ نجات ان 3 شعبوں کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے، اور وہ 3 شعبے اگر رسول میں ہوئے یہ معاشرہ انسانی سعادت کی طرف بڑھے گا، اور اگر یہ 3 شعبے رسول کے ہاتھ میں نہ ہوئے پھر کیا ہوگا؟ وہ یہی ہمج الرعا بن جائے گا۔ معاشرہ انسانی ترقی کی طرف نہیں جائے گا، زوال کی طرف جائے گا، اگرچہ فتوحات ہوں گی۔ یہ فتوحات بتاتی ہیں کہ یہ زوال کا راستہ ہے، ترقی کا راستہ نہیں ہے۔ شاخیں بڑھ رہی ہیں، اصل نہیں بڑھ رہی ہے، اصل انحطاط کا شکار ہے۔ کیوں عقل کہتی ہے کہ معصوم کے بعد معصوم ہونا چاہیے؟ بھلے معصوم قوہ مقننہ بھی ہے، مجریہ بھی ہے، قضائیہ بھی ہے۔ یہ مطلب اس لیے عرض کیا تھا کہ ترقی کے لیے اس قانون پہ عمل کرنا ہے، اور یہ قانون پہلے خداوند عالم نے ہر انسان کی ذات کے اندر رکھا ہے۔ واقعاً بل الانسان علی نفسہ بصیرت، سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ بھلے جب یہاں سے آؤ اسی فطری قانون کو جو خدا نے ہماری ذات کے اندر رکھا ہے، اس کو جب معاشرہ انسانی کے اندر آ کر لاگو کرو تو وہاں پہ پھر اپنی بات نہ کرو، وہاں پہ بھی خدا کی بات کرو۔ جب اپنے بدن کو چلانے کے لیے آتے ہو، عقل کے تابع رہ کر یہ سارے نظام کو اپنا لیتے ہو، پھر یہی بدن ارتقاء کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ خوب معاشرہ انسانی بھی اگر ارتقاء کی طرف جا رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ اسی قانون کے سائے میں جا رہا ہے، اور جب بھی معاشرہ انسانی زوال اور انحطاط کا شکار ہو سمجھ جاؤ کہ یہاں پہ کوئی مشکل آ گئی ہے قانون شکنی کی، ہاں شاخوں والی بات آ گئی، جس کی وجہ سے خوب کہا کہ واجد قرآن کون ہو؟ ارتقاء کی طرف جائے۔ خوب ارتقاء کا معنی کر دیا ابھی۔ ارتقاء کیا کرنا ہے؟ وہ قانون سمجھو، کیا مطلب؟ یعنی کشف کرو قرآن سے۔ 2، قرآن کو مجری بناؤ اپنے لیے اور قرآن کو ہی قاضی بناؤ۔ قرآن پہ کوئی چیز تحمیل نہ کرو، قرآن کے تابع بن کر رہو۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن کو اپنا تابع بنا لینا۔ مشکل انسان کی کب آتی ہے؟ کہ جب قرآن کو اپنا تابع بناتا ہے، اور ارتقاء کا سفر کب کرتا ہے؟ جب قرآن کے تابع رہتا ہے۔ تو اپنے تابع بنانے کی کوئی مثال قرآن؟ بہت سی مثالیں، ایک نہیں ہے۔ جیسے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آیتیں بیچتے ہیں، ان سے مراد بلے یہ سارے نمونے وہی ہیں۔ خوب انہوں نے بھی سارا کس کا لیا ہوا ہے؟ قرآن کا۔ غلط کاموں کے لیے قرآن کی آیات کا سہارا لیا ہوا۔ کیا مطلب؟ یعنی قرآن کو اپنا تابع بنایا ہوا ہے۔ تفسیر وہ کرتے ہیں جس طرح ان کی منمانی ہوتی ہے، تطبیع یعنی کام وہ کرتے ہیں جو خود چاہتے ہیں، خواہشات چاہتی ہیں، قرآن کو اس کا لباس دے دیتے ہیں، ڈھال کر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ ہوتا ہے، اگر یہ ہر معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے، دینداروں میں یہ کام کثرت سے ہوتا ہے۔ بلے یہیں سے توجہ انسان کی واقعاً انسان کو مجبور کرتی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنا رنگ قرآن پہ ڈالا ہوا ہے، اپنے مزاج کو ہم نے قرآن میں ڈھال کر قرآن کی غلط تفسیریں کر کے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے کہا کہ جو قرآن کی تفسیریں بالرائے کرتا ہے فلیتبوأ مقعدہ من النار، کو اپنے آپ کو جہنم کے لیے آمادہ کر لے۔ کیوں کرتے ہو؟ قرآن تابع بننے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن مطبوع ہے۔ جب قرآن مطبوع ہے تو اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ بس ارتقاء کے لیے کیا کرو؟ قاری قرآن بنو، تالی قرآن بنو، قرآن کے پیچھے چلو۔
اور قرات کا لازمہ، تلاوت کا لازمہ ہی ارتقاء ہے. وہ تلاوت اور قرات جو انسان کے ارتقاء کا سبب نہ بنے وہ انسان کے انحطاط کا سبب ہے. جس طرح کہ حدیث میں ہے کہ ربا قارئ القرآن والقرآن یلعنہ. خوب اگر ترقی کرنی ہے، محضر قرآن میں آنا ہے، ارتقاء کرنا ہے. ارتقاء کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قرآن کے سائے میں ہوتے ہوئے ارتقاء کرو. جانا کہاں ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں. قرآن کیا ہے؟ واجد بنو قرآن کے واجد بن کر اپنے سفر کو شروع کرو. لیکن یہ سفر ایسا شروع ہو کہ قرآن سے آپ کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے کہا کہ قاری بنو، تالی بنو، واجد بنو، یعنی قرآن کے ساتھ ساتھ رہو. خود جب ساتھ ساتھ رہو گے تو جانا کہاں ہے؟ خود ذات احدیت میں. خود ذات احدیت میں جانے کے لیے 3 منزلیں ہیں جو انسان طے کرتا ہے اس ترقی کے نتیجے میں. پہلی منزل ہے قرآن کے ہمراہ. قرآن کو محضر متکلم میں جا کر تلاوت کرتا ہے. واجد قرآن ہے، قاری قرآن بھی ہے، لیکن جب قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے اس مرحلے پہ ہوتا ہے کہ میں متکلم کے سامنے اپنی اسی کی بات کر رہا ہوں. جو متکلم کا کلام ہے اس کلام کو لے کر تالی بنتا ہے، قاری بنتا ہے، واجد بنتا ہے، اور پھر اس قرآن کو خود متکلم کے سامنے پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ ہوتے ہیں نا نمونے. بس اوقات استاد شاگردوں کو ایک تقریر سکھاتا ہے، تقریر استاد کی ہوتی ہے، اور پھر اس شاگرد سے کہا جاتا ہے کہ تم میرے سامنے ہی آ کر بولو، اظہار کرو. خوب جب یہ شاگرد استاد کے سامنے آ کر بولتا ہے تو پھر لڑکھڑاتا ہے، زبان میں لکنت آ جاتی ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے، رعب طاری ہو جاتا ہے، کپ کپی آ جاتی ہے. یہ پہلا مرتبہ ہے ارتقاء کا کہ قرآن اس طرح سے تلاوت کرو کہ گویا متکلم کے سامنے کلام کر رہے ہو. خوب اس عالم میں کیا ہوگا؟ خوب انسان کی احتیاج، انسان کی مسئلت، انسان کی نیاز، انسان کا افتقار، محتاج ہونا کہیں زیادہ اس پر عیاں ہو جائے گا کہ میں کتنا محتاج ہوں. ظاہر سی بات ہے جب متکلم کے سامنے اسی کا کلام پڑھ رہا ہوگا وہ بھلے لڑکھڑا جائے گا، وہیں سے پتہ چل جائے گا کہ میں فقیر ہوں، یعنی مجھے اور ابھی سفر کرنا ہے. وہ یہ ہے پہلی سیڑھی. یعنی مزید نقائص اس کے سامنے آئیں گے. استاد کے سامنے جب بیان کروں گا کہاں پہ مشکل رہے گی، بھلے وہ مشکل متکلم حل کرے گا. 2 جب اس مرحلے سے اوپر آتا ہے اسی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لیکن اس عنوان سے نہیں کہ یہ بول رہا ہے، نہ، یہ صرف خاموش ہے، کلام کو خود متکلم سے سنتا ہے. کلام بھی متکلم کا ہے، یہ لب گشائی نہیں کرتا، متکلم اپنا کلام بیان کر رہا ہوتا ہے. خوب یہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ یہ صرف اپنی ذات پہ توجہ دے رہا ہوتا ہے کہ وہ متکلم کیا کہہ رہا ہے. وہ متکلم کہہ رہا ہے میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، میں نے تمہیں یہ تفضل دیا ہے، میں نے تمہیں یہ برتری دی ہے، میں نے تمہیں کرامت دی ہے. یہ گم ہو جاتا ہے متکلم کے بیان کو سن کر ان نعمتوں میں جو خالق کائنات نے اس کو دی ہوتی ہیں. متکلم نے یہ سارا نعمتوں کا تذکرہ ہے نا، میں نے یہ دیا، میں نے یہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میں نے تمہیں کرامت دی، میں نے عزت دی، میں نے تمہیں جتنی نے. خوب جب متکلم سے سنتا ہے اور متکلم کیا بتا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تم پہ کون سا لطف کیا ہے، کون سا احسان کیا ہے، کون سا تفضل کیا ہے. جب اس کو سنتا ہے تو پھر نعمتوں کے اندر غرق ہو جاتا ہے، اور نعمتوں کے اندر غرق ہو کر اس کی توجہ نعمتوں میں بڑھ جاتی ہے. یہ دوسرا مسئلہ ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرآنی اصطلاح میں اصحاب الیمین ہے. یہ اصحاب الیمین اس منزل پہ پہنچتے ہیں کہ خود ایک کلام کو متکلم سے سنتے ہیں، لیکن متکلم سے سننے کے بعد گم ہو جاتے ہیں کس میں؟ اس کلام میں جو کلام کے اندر نعمتیں ذکر ہو رہی ہوتی ہیں. یہ کون ہے؟ اصحاب یمین. یہ ارتقاء کا اور ترقی کا دوسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ آگا کہ یہی واجد قرآن شخص جو ارتقاء کی منزل پہ ہے کلام کو خالق سے جا کر سنتا ہے، لیکن کلام میں گم نہیں ہوتا، متکلم میں گم ہو جاتا ہے، کلام سے ماورا ہو جاتا ہے. اس کا نمونہ اگر آپ دنیا میں بھی دیکھنا چاہیں تو
کلام کو متکلم سے سنتا ہے لیکن کلام کی طرف توجہ نہیں ہوتی، صرف متکلم کے رخ کو، متکلم کے نور کو دیکھ کر اسی میں گم ہو جاتا ہے. اب یہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، بس یہ اسی کے جمال کا نظارہ کر رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ نے یہ دیکھا ہو مادی دنیا کے اندر بھی یہ ہوتا ہے، بعض لوگ ہیں جو اپنے محبوب کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھنے کو، اب وہ صرف ان کے چہرے کی طرف نظارہ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ محبوب ان کا بول رہا ہوتا ہے، بولنے کے بعد ان کی توجہ کلام کی طرف ہوتی ہی نہیں ہے. وہ بعد میں جب پوچھا بھائی کیا بولا، کہا میں تو آپ کا دیدار کر رہا تھا. یہ گم ہو گیا خود متکلم کے اندر. خوب یہ ارتقاء کی تیسری منزل، اس کے پہ جو لقب ملتا ہے انسان کو وہ مقربین کا ہے. اس وقت پھر وہ مطالب کو تو نہیں پا پائے گا اگر وہ حقیقت کو پا لیتا ہے. بھلے اسی لیے کہا یہ الفاظ نہیں ہے، مطالب نہیں، ذات میں جا کر گم ہو جاتا ہے. عرض کرتا ہوں ابھی جب ذات میں گم ہوتا ہے پھر کیا ہے، اس ذات کی صفات یا کلام سے اپنے آپ کو اوپر لے جاتا ہے. ان کو کہا جاتا ہے یہ مقربین ہے. ہو یہ السابقون السابقون اولئک المقربون. مقربون کون ہوتے ہیں؟ جو صرف متکلم کی ذات میں گم ہوتے ہیں. حدیث ہے بڑی معروف، البتہ میں نے ایڈریس نہیں لکھا، مل جائے گی، بہار کے اندر موجود ہے، کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھنے کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت پر جب پہنچے، امام نے ساتھ کو بہت زیادہ تکرار کیا. تکرار کرتے 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 بے ہوش ہو کر گر پڑے. جیسے ہی بعد میں شاگردوں نے، صحابیوں نے کہا کہ مولا کیا کیفیت طاری ہوئی، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے کلام خدا کو محضر خدا میں پڑھنا شروع کیا، اتنا تکرار کیا کہ اس کلام کو خود متکلم سے سنا. پڑھ میں رہا ہوں پہلا مرلہ، پھر دوسرے مرلے میں اس آیا کہ گویا کلام کو میں نے متکلم سے سنا، اور کلام سے ہٹ کر جب متکلم کے اندر اپنے آپ کو گم پایا، اس کیفیت کو یہ بدن برداشت نہیں کر سکا. متکلم کو اپنے اندر گم پایا نہ، خود کو متکلم کے اندر جب پایا، اس کے نور میں اپنے آپ کو متصل پایا، اس بدن کے اندر سکت نہیں تھی کہ وہ کیفیت برداشت کر پاتا. لہذا امام کا بدن گر گیا. خوب یہ بتاتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ ایسا واجد قرآن ہے جو ارتقاء کی منزل پہ آتا ہے، مقربین تک پہنچ جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے جمال متکلم میں. حضرت موسیٰ والا ایسے ہی معاملہ نہیں تھا؟ اب وہ وہاں پہ الگ عرض کیا تھا کہ وہ تجلی تھی الگ، شروع میں عرض کیا تھا کہ نہ، وہاں پہ صرف کلام کی ایک تجلی ہوئی تھی، متکلم کی نہیں. بھلے کلام کی تجلی اور ہے، متکلم کی تجلی اور ہے. عرض کیا تھا پہلے، مطلب کہ گزر چکا ہے. خوب یہ 3 مرتبے ہیں ارتقاء کے. سوال آگا یہاں پہ آ کے پھر انسان کا سفر رک جائے گا؟ نہ، یہ 3 نمونے ذکر کیے ہیں انسان کے لیے کہ منزل ابھی آپ کی آگے ہے. وہ کیا ہے کہ اصلا آغا واقعاً کبھی کبھی انسان پریشان ہو جاتا ہے. انسان کس کے لیے خلق ہوا ہے؟ خدا کے لیے. خدا کی کوئی حد ہے؟ نہیں. بس جس ذات کے لیے انسان خلق ہوا ہے، جس ذات تک انسان کو جانا ہے، وہ ذات لا متناہی، حد یقف نہ دارد. کوئی حد نہیں ہے جہاں پہ کہہ دو کہ یہاں پہ خدا ہے، اس سے آگے خدا. تو جو خدا کے لیے خلق ہوا ہے اس کے سفر کی بھی کوئی حد ہے؟ کوئی حد نہیں ہے. اور یہ خود برہان عقلی بھی ہے، روایات اور آیات بھی اس پر بہترین شاہد ہیں کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. لیکن اس ملاقات کے بعد بھی تیرا سفر جاری ہے، ختم نہیں ہوگا، چونکہ تو ختم ہونے والی ذات کے لیے خلق ہی نہیں ہوا ہے. اور یہی انسان بس پتہ چلتا ہے کہ بہشت بھی ہدف نہیں ہے، بہشت کے مراتب بھی ہدف نہیں ہے. جب سیر بالحق فی الحق ہوتا ہے، فی الحق بالحق، تو اس کے بعد جب یہ الخلق کی طرف آتا ہے جی جی، تو کیا وہ سیر اس کا مکمل ہو جاتا ہے؟ نہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ لا متناہی ہے، تو پھر یہ کیسے لوٹتا ہے؟ ہاں، یہ ان کو لینے کے لیے لوٹتا ہے، اکیلا نہ جائے. اسی لیے کہا کہ مغرض انسان ہے وہ جس کو صرف اپنی نجات کی فکر ہو، حب نفس کا شکار ہے یہ. خوب یہ جو آتے ہیں چہ بسا کہ یہی راستہ ان کے لیے خود مزاحم ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ان سب جانوروں کو اٹھا کے لے جانا ہے مشکل ہے، ان کی وجہ سے کبھی خود بھی رکنا پڑتا ہے. حقیقت ہے یہ.
وہی رسول کی معراج کا بھلے بیان کیا بھلے جائے ہاں کہ اس کی پیغمبر اسلام یا ائمہ طاہرین بھلے اس منزل میں پہنچے ہوئے، وہاں پہ خالق کائنات کہتا ہے کہ اب میں نے تمہارے دوش پہ مناسب رکھ دیے ہیں، ذمہ داریاں رکھ دی ہیں۔ یہ مناسب کس لیے رکھے ہیں؟ ان کو بھی اٹھا کر میری بارگاہ میں لے آؤ، وہی سفر جو تم نے خود طے کیا ہے، اسی سفر پہ ان کو بھی چلا کر لے آؤ۔ خو یہ ہے ارتقاء کے لیے کہا آگا کوئی حد یقف نہیں ہے، انسان ایک لامتناہی سفر کے جادے پہ گامزن ہے، کوئی حد یقف نہیں۔ کوئی حد یقف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذات احدیت کے لیے خلق ہوا ہے، اور چونکہ خدا کی کوئی حد نہیں ہے، اور اس ذات تک جانے کے لیے جو سفر درکار ہے اس سفر کی بھی کوئی حد نہیں اس ہے۔ سفر کی کیفیت کیا ہے؟ یعنی اب وہ خدا سفر کی اسی صفات اب وہ ایسا بعد میں عرض کروں گا اس اشارے کو، مطلب کو کہ وہ سفر مادی نہیں ہے، جی خوب سفر روحانی ہے، سفر نورانی ہے، سفر ملکوتی ہے۔ اور سفر ملکوتی میں کیا ہے؟ تخلقوا باخلاق اللہ، آہستہ آہستہ ان صفات کو اپناؤ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ ولی کون ہوتا ہے، یا سب سے زیادہ ولایت کے مرتبے پہ کون ہوتا ہے؟ جو خدا وہ نہیں ہوتا جو معجزہ دکھا دے، وہ نہیں ہوتا جو کرامتیں زیادہ دکھا دے، نہ، سب سے زیادہ ولی اور اللہ کے نزدیک کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر خدائی کمالات بہت زیادہ ہوں۔ امام رضا کی ایک حدیث ہے کہ ایک صفت رسول اللہ کی، ایک صفت امام کی، اور ایک صفت خدا کی ہو بلے ان کے اندر۔ جی، اس اب یہ بشریت کے لیے ہے، لیکن رسول اور وہ جو مناسب لے کر آتے ہیں وہ کیسے ولی ہوتے ہیں؟ یعنی ان کے جس کے اندر جتنی خدائی صفات زیادہ ہوں گی وہ اتنا زیادہ ولایت کے مرتبے پہ فائز ہوگا۔ خوب، یہ ادب ہے حشتم تظاہرن، خوب ارتقاء کرنا ہے۔ ارتقاء کے بعد خوب اب آئیں تھوڑا سا رک جائیں، خوب ارتقاء میں کہیں ایسا نہ ہو کہ بس اوقات ہوتا ہے نا جب گاڑی بلندی کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو جیسے ہی گاڑی کو آپ نیوٹرل کر دیں تو واپس پیچھے وہ واپس ہو جاتی ہے، وہاں پہ رک جاؤ۔ رکنے کا تو تصور نہیں ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ بلندی کی طرف ہی جانا ہے، گاڑی رکنے نہ پائے، طول میں رکے گی تو طول میں رکے گی تباہ ہو جائے گی۔ تو پھر کیا کریں؟ آخری ادب ہے تبری اور تولی۔ ایک معنی کر دوں پہلے اور اس کے بعد مطلب کو سمیٹ دیں کہ انشاءاللہ بعد میں موانع کی طرف بڑھتے ہیں کہ بات زیادہ یہیں پہ لمبی نہ ہو جائے۔ تبری کسے کہتے ہیں آقا؟ اظہار برات کا معنی کیا ہے؟ دوری۔ بارئا المریض من المرض، کیا مطلب؟ مریض کی بیماری مریض سے الگ ہو گئی، دور ہو گئی، جدا ہو گئی۔ اسی سے ایک کلمہ نکلا ہے، خداوند عالم کی صفات ہیں۔ باری کا معنی کیا ہے؟ باری کا معنی ہی جدا کرنے والا، دور کرنے والا۔ اور وہی جو دانہ گندم کا زمین کے اندر رکھتے ہیں تو اس کے لیے خداوند عالم باری بن جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کے سارے نقائص اس کو دور کر منزل کمال کی طرف گامزن کر دیتا ہے۔ برات کہتے ہیں دوری کو، جدائی کو، الگ ہونے کو۔ تولی کیا ہے؟ البتہ آج کر دوں اردو میں تبرہ اور تولا استعمال ہوتا ہے، لیکن اصل لفظ تبری اور تولی ہے، باب تفاعل کے مصدر ہیں، ناقص سے جو بقیہ آپ یہ کلمات اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں، اسی وزن پہ تبری اور تولی۔ جی ہاں تجلی، وہاں تجلی نہیں کہتے ہیں، تخلا نہیں کہتے ہیں، یہ غلط العام ہے۔ وہی ہے جو جسے ہم تولا تبرہ کہتے ہیں، وہی ہے، یعنی وہ جو اردو میں تولا اور تبرہ ہے وہ کیا ہے؟ غلط العام ہے، یعنی لفظ غلط ہماری زبانوں پہ رائج ہو گیا ہے، وہ ہم اسی کو پہچانتے ہیں، لفظ وہی ہے۔ یعنی ہم اسی مفہوم کو تولا تبرہ کے لیے کہہ کر بیان کرتے ہیں۔ ہاں یہی ہے ہی یہی ایک ہی چیز ہے۔ لفظ کا تلفظ دو طرح سے، تبری دوری، جدائی، دور ہونا۔ تولی کا مطلب کیا ہے؟ قریب ہونا، قرب حاصل کر لے، کیا ہو جائے گا؟ منزل بلا پر پہنچنا۔ اس لیے آپ نے وضو میں دیکھا ہے موالات، موالات کا معنی کیا ہے؟ پہ در پہ، کیا مطلب؟ دوسرا اس پہلے سے ملا ہوا ہو، یعنی قرب ہے، ان کے اندر فاصلہ نہ ہو۔ بس جہاں پہ دو چیزوں کے درمیان فاصلہ نہ ہو ان کے درمیان کیا ہے؟ ولایت برقرار ہے، یعنی فاصلہ بیچ میں ختم ہو گیا ہے۔ خوب، آداب قرآن میں آخری ادب تبری ہے، کیا مطلب؟ کا ایسی چیزیں جن سے منہ موڑ لو،
خلاصہ کریں سب کا بھی، اتنے ادب ذکر کیے، نتیجہ گیری کریں سب کی خوب۔ آداب کے اندر کا کچھ ایسی چیزیں جن سے منہ موڑ لو، تبری کرو، بعض ایسی چیزیں جن کو اپنا لو، قریب ہو جاؤ ان کے۔ ہم نے آگا اس کا تبری و تولی، تولا اور تبرہ کا مفہوم اردو میں بہت غلط سمجھا ہوا ہے، ایک مضمون، اور وہ بھی اس حد تک بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہم نے شاید گالی گلوچ دینے کو تولا و تبرہ سمجھا ہے۔ قطعاً ایسا نہیں ہے، اصلاً رکن رکین ہے دین کا تولی و تبری، تولا و تبرہ رکن، اگر تولا و تبرہ نہیں ہے آپ کا دین اصل قابل قبول نہیں ہے، کوئی ذرہ برابر دین قبول نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کا معنی نہیں سمجھا۔ وہ عبادتیں جو تولا اور تبرہ کے سائے میں انجام پاتی ہیں وہی منزل قبولیت پہ جا پہنچتی ہیں، جو ان کے بغیر ہوتی ہیں وہ قبول بھی نہیں ہوتی۔ دیکھیں آقا، آپ آتے ہیں مصلی عبادت پہ، تبری کے بغیر آتے ہیں یا نہ تبری کے ساتھ آتے ہیں؟ کتنی چیزوں سے منہ موڑ کے آتے ہیں، بہت سارے حلال چیزوں سے بھی، بہت سی حلال چیزوں سے بھی منہ موڑ کر ان سے پشت کر کے آتے ہیں مصلی پہ، کس لیے؟ ولایت کو حاصل کرنے کے لیے، ولایت یعنی قرب الہی حاصل کرنے کے لیے۔ پس وہ نماز جو تولی اور تبری کے سائے میں ہوتی ہے وہ محضر خدا میں مقبول ہوتی ہے۔ خمس دیتے ہیں آقا، تولی و تبری ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں، تولی و تبری ہے، جہاد کرتے ہیں، تولی، بس تولی جی ہر پورا دین ایسا ہے۔ اسی لیے معصوم نے کیا فرمایا؟ بنی الاسلام علی الخمس، الصلاۃ والزکوٰۃ والحج والجہاد، آخر میں بل وما نودی بشیء بمثل ما نودی بالولایت، کا رکن رکین ان سب کا بھی ولایت ہے۔ یعنی اگر یہ ساری عبادتیں ولایت سے ہٹ کر ہوئیں اصلاً قابل قبول نہیں ہے۔ خوب، ولایت اور براءت، تولی اور تبری، یہ مفہوم متضایف ہیں۔ منطق میں پڑھا ہے نا آپ نے؟ تقابل کیا ہوتا ہے؟ بس اوقات تقابل تضایف ہوتا ہے، یہ دو حقیقتیں عند المقایسہ جب ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں مفہوم تضایف وجود میں آ جاتا ہے۔ جیسے فوق و تحت، تحت ہوگا تو فوق ہوگا، تضایف، ابن و اب، بیٹا ہے تو باپ ہوگا، تقدم اور تاخر، یہ کیا ہے؟ مفہوم تضایفی ہیں۔ آغا ولایت اور براءت یہ دونوں مفہوم تضایفی ہیں، یعنی ولایت بغیر برات کے نہیں ہوگی، برات بغیر ولایت کے نہیں ہوگی۔ خوب تبری ہو تولی نہ ہو، بیدارد نہ بھی خورد، یعنی کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ یعنی کسی سے قریب ہے تو کسی سے دور بھی ہوگا۔ بھلے احسن، کسی سے قریب ہونا ہے تو حتماً کسی سے دور ہونا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ ہم آتے ہیں حوضے کے اندر کیا حاصل کرنے کے لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ تولی تولی کے ساتھ ہوگا تو عالم ہو جائیں گے، اگر نہیں ہوگا تو نہیں ہوں گے۔ بھلے علم حاصل کرنے کے لیے برات کرو، یہ تعلقات چھوڑ دو، بیکار دوستیاں ختم کرو، یہ فضول رشتے چھوڑ دو اگر علم کے میدان میں کامیاب ہونا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تعلقات بھی رہے علم بھی آ جائے، ممکن نہیں آگا، علم کے کبھی قریب نہیں ہو سکتے ہیں۔ مطالعے کے لیے بھی ایسے، کتاب میں مطالعہ کر رہے ہیں، کیا کرو؟ تولی تبری سے آؤ، خوب حواس کو کسی سے جدا کرو، کہیں پہ منسلک کرو۔ بھلے یہ واٹس ایپ، یہ ٹیلی گرام اور یہ جتنے زہر مار ہیں، خوب ان کو الگ کرو تاکہ کوئی آئے، وہ علم کی کوئی بوند ہمارے اندر بھی آئے۔ آقا اصل نظام کائنات اسی پر ہے، نظام کائنات کا رکن رکین یہ تبری و تولی ہے۔ اصل کوئی کائنات کے اندر چیز ایسی ہے نہیں جو تولی و تبری کے بغیر آگے بڑھ جائے، ممکن ہی نہیں آگا۔ نظام کائنات خدا نے خلق ہی ایسے کیا ہے۔ درخت بھی جو منزل کمال کی طرف بڑھتا ہے برات اور ولایت کے نتیجے میں، کیا مطلب؟ وہی اجزاء، بڑی خوبصورت تعبیر ہے قرآن کی، عرض کر دوں انشاءاللہ کہ آج آخری ہے، اس میں ختم کرنے کے لیے اگر کوئی تھوڑا سا لیٹ بھی ہو جاتا۔ دیکھیں پانی جب آپ دیتے ہیں درخت کی جڑ میں، اسی پانی کو بعض ایسے اجزاء ہوتے ہیں جس کو جذب کر رہا ہوتا ہے، اور بعض ایسے اجزاء ہوتے ہیں جن کو دور کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ جو مفید ہیں ان کو جذب کر رہا ہے، جو نقصان دہ ہیں ان کو دفع کر رہا ہے۔ یہی دفع کرنا یہ کیا ہے؟ براءت۔ یہی جذب کرنا یہ کیا ہے؟ تولا ہے۔ خوب حیوانوں کے اندر بھی خدا نے یہی رکھا ہے، کیا ہے؟ حیوان ایک چیز کے قریب ہوتا ہے جس سے اس کو خطرہ محسوس نہ ہو، لیکن جس سے خطرہ محسوس ہوتا ہے دشمن سے بھاگتا ہے یا نہیں بھاگتا ہے؟ کیوں بھاگتا ہے؟
برات ہے اس کے اندر، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کے اندر خدا نے تکویناً غریزے کے طور پر یہ رکھ دیا ہے، اور انسان کے اندر اختیاراً تشریعاً رکھ دیا ہے کہ انسان تو تولی اور تبری کے سائے میں منزل کمال کو پہنچے گا۔ خوب، اگر یہ تولی اور تبری فطرت اور عقل کے سائے میں آگے بڑھتی ہے، تولی کیا بن جاتی ہے؟ امر بالمعروف۔ تبری کیا ہے؟ نہی عن المنکر۔ یہ تولی اور تبری کیا بن جاتی ہے؟ اس انسان کے کمال کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بھلے دین کا رکن رکین تولی اور تبری۔ خلاصہ ہم نے آداب ابھی تک جتنے بیان کیے ہیں، سب آداب اگر تولی اور تبری کے سائے میں آگے بڑھیں گے، وہ ادب انسان کو منزل کمال کی طرف بڑھائے گا۔ جانا یہ پہلا ہونا چاہیے تھا نہ، یہ نتیجہ دیا ہے کہ توجہ رہے، کہ اتنا پڑھ لیا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم یہاں پہ آ گئے، یہ سب کے اندر شامل ہے۔ کا طہارت قلب، طہارت قلب میں تولی و تبری ہونی چاہیے۔ جی جی، ادراک عظمت قرآن تولی تبری کے ساتھ ہو، حضور قلب اسی کے ساتھ ہو، تدبر اسی کے ساتھ ہو، جلوہ اسی کا ہو، جلوہ سب اسی کا آگا، استنباط اسی کے سائے میں ہو، باقی جتنے مراد سب اسی کے سائے میں ہوں گے، ہم مؤدب ہوں گے۔ اگر مؤدب ہوں گے تو نتیجہ کیا ملے گا؟ فہم قرآن مل جائے گا۔ بس فہم قرآن کے لیے رکن رکین کیا چیز ہے آگا؟ تولی اور تبری ہے۔ اس تولی و تبری کے ساتھ انشاءاللہ محضر قرآن میں آئیں، جن چیزوں سے اعراض کرنا ہے ان کو چھوڑ کر قرآن کے محضر میں آئیں، جن کو اپنانا ہے ان کو لے کر آئیں۔ خوب، اس کو کیا کہتے ہیں ادبی اصطلاح میں؟ ذکر عام بعد از خاص۔ خاص ہم نے ذکر کر دیے، تو اگر یہ پہلے عام ذکر کرتے تو سمجھ میں شاید اتنی آسانی سے نہ آتا، اگر سے سمجھ پاتے، لیکن نہ، یہ ذکر عام بعد از خاص ہے۔ خوب، ہم خلاصہ کریں، اہمیت کا اتنا اندازہ بھی نہیں ہوتا، اتنا اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور کہا یہ ایسا رکن ہے جو صرف فہم کے لیے نہیں ہے، فہم قرآن کے لیے بھی ہے، علم کے لیے بھی ہے، عبادت کے لیے بھی ہے، کمال کے لیے بھی، اصل کل کائنات کے لیے ہے۔ یعنی کوئی کائنات اس رکن سے خارج نہیں ہے۔ جو بھی تولی و تبری کے دائرے سے ہٹ جاتا ہے انحطاط کا شکار ہوتا ہے۔ مثلا وہی گرم پانی ڈالیں درخت کی جڑوں میں، وہ کیا کرے گا؟ سکھا دے۔ کیوں سکھا دے گا؟ کیونکہ تولی و تبری کا سسٹم یہاں پہ الٹا چل گیا ہے، یعنی جس کو اپنانا تھا اس کو نہیں اپنایا ہے، جس کو نہیں اپنانا تھا اس کو اپنا لیا ہے، وہ نتیجہ کیا ہوا ہے؟ سوکھ گیا ہے درخت۔ خوب، انسان بھی ایسے ہی ہے، انحطاط۔ جن کے ساتھ ولایت کا رابطہ برقرار کرنا ہے ان سے نفرت کرنا شروع کر دو، اور جن سے برات کرنی ہے ان سے رابطہ جوڑ لو، زوال کا شکار ہو جاؤ گے، ترقی نہیں ملے گی، کمال نہیں ملے گا، درجہ نہیں ملے گا۔ کہ خوب، یہ آداب اس لیے عرض کیے تھے کہ کیا کریں؟ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ اس منزل پہ لے آئیں۔ البتہ ایک مثال عرض کرنا چاہ رہا تھا اس مطلب کے لیے کہ نکل گئی ذہن سے، البتہ وہ تفہیم مطلب کے لیے تھے، مطلب ذہن میں آ گیا ہے کہ کلام کبھی وہ 3 مراتب ترقی کے کیا کرتا ہے؟ کبھی خود سناتا ہے، کبھی ان سے جا کے سنتا ہے، کبھی خود متکلم میں جذب ہو جاتا ہے۔ جذب ہو جاتا ہے 3 مرتبہ۔ خوب مثال دے، کبھی آپ آب حیات لیتے ہیں، منرل واٹر، کس سے خریدتے ہیں؟ دکان سے جا کر لیتے ہیں۔ کبھی آپ جاتے ہیں پیچھے اس کارخانے میں جہاں پہ پیکنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہاں سے جا کر لیتے ہیں۔ کبھی کارخانے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس چشمے سے متصل ہو جاتے ہیں جس سے یہ کارخانہ متصل ہوا ہے۔ بھلے ہم کبھی قرآن الفاظ کی شکل میں لیتے ہیں، اور کبھی اتنا بڑھ جاتے ہیں کارخانے سے لیتے ہیں۔ کارخانہ کیا ہے؟ قلب پیغمبر، قلب پیغمبر تک اپنے آپ کو آ کر وابستہ کر دیتے ہیں، اور کبھی اس سے بھی آگے آ کر اس چشمے سے متصل ہو جاتے ہیں جہاں سے یہ خود آیا ہے۔ یہ عام انسان کی رسائی ہے، بھلے امکان عقلی کی حد تک ہے، لہذا ہے نمونے اور آگا، سمجھ میں بھی آتا ہے، دل قبول بھی کرتا ہے، قبول بھی کرتا ہے، جی۔ اور ہے معاشرے کے اندر معصومین سے ہٹ کر جنہوں نے یہ راستہ طے کیا۔ البتہ میں چاہ رہا تھا کہ 1-2 نمونے یہاں پہ عرض کروں، ملا صدرہ نے ذکر کیے ہیں کہ اگر فرصت ہوئی تو انشاءاللہ ان کو بھی یاد کروں گا، کہ جن لوگوں نے بتایا ہے کہ ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہم قلب پیغمبر سے متصل ہو کر لے رہے ہوتے تھے۔ قلب پیغمبر تو ہے ہی ہے، بدن پیغمبر ہے جو دنیا سے گیا ہے نا، نفس تو زندہ ہے، نفس زندہ ہے، روح پیغمبر زندہ ہے، وجود پیغمبر موجود ہے۔ قلب پیغمبر سے بالا ہے، یعنی خود ہاں، اب قلب پیغمبر کا مطلب کہ یہ سارے ذریعے ہیں۔ خود قلب پیغمبر بھی، خود پیغمبر وہاں پہ رکے ہوئے نہیں ہے، قلب پیغمبر وہاں پہ ہے، خود پیغمبر متصل ہے خدا سے،
او بلے آپ اس سے بھی اوپر آ کر اسی لیے دیکھیں دنیا کے اندر معصومین کی مثالیں تو بہت زیادہ ہیں. حضرت امین علیہ السلام کے لیے خود پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ یا علی انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى الا انک لست بنبی. یا خود بہترین دلیل امام صادق علیہ السلام کی کہ امام باقر علیہ السلام جب دنیا سے گئے شہادت کے بعد ایک شخص آیا, اس نے آ کر افسوس کیا کہ آج کون سا خلا اس کائنات کے اندر رونما ہوا ہے اور کون سی کمی آئی ہے اس نظام خلقت کے اندر کہ ایک ایسا شخص دنیا سے اٹھ گیا ہے کہ جب بھی وہ پیغمبر سے کوئی بات نقل کرتا تھا تو کسی کو یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ نے درمیان میں واسطہ ذکر نہیں کیا. یعنی وہ متصل تھا قلب پیغمبر سے. یعنی آج وہ حجت خدا ہمارے درمیان سے اٹھ گئی, جو پیغمبر سے ڈائریکٹ مطالب نقل کرتا تھا اور پوری بشریت مانتی تھی کہ ہاں یہ قال رسول اللہ. فوراً دیکھیں یہ ہوتا ہے امام شناس اور امام مخاطب شناس کیسا ہوتا ہے. وہ فوراً وہیں پہ امام علیہ السلام نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی, اور ایک آیت کی امام نے تلاوت کی. وہ کہا تم کہاں پہ کھڑے ہو, یعنی بتا بھی دیا کہ اس وقت حجت خدا موجود ہے اور وہ میں ہوں. بھلے یہ ایک رابطہ ہے ہمارا, ہم کبھی جد سے ذکر کرتے ہیں, کبھی جبرائیل سے ذکر کرتے ہیں, کبھی خود اللہ سے ذکر کرتے ہیں مطالب کو. کیا مطلب؟ یعنی یہ سارے راستے موجود ہیں اور ان تمام راستوں کو طے کیا جا سکتا ہے. پہلے آداب میں ہم جب پڑھ رہے تھے تو وہاں پر یہ بات بیان ہوئی تھی کہ ہم کلام کو یعنی قانون الہی کو کشف نہیں کر سکتے, وہ ہمارے سامنے انکشاف ہوتا ہے کیونکہ ہم میں اتنی بساط نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچے. اور نہ وہاں پہ یہ عرض کیا تھا کہ لوگوں کے دو گروہ ہیں. جی, بعض ایسے ہیں جو وہاں تک جا سکتے ہیں, بعض ایسے ہیں جو وہاں تک نہیں جا سکتے. جو نہیں جا سکتے تھے ان کے لیے نہیں یہ سلسلہ رکھا. وحی کی جو ضرورت تھی ہاں وہ وہی اس لیے تھی نا کہ ہم عامہ مردم نہیں جا سکتے تھے. نہیں, یعنی ہم اس کو لے ہی نہیں سکتے, یعنی قانون نہیں کر سکتے, کشف نہیں کر سکتے. نہیں, اسی لیے ان کو اس کو تنزل دیا ہے. یعنی آپ جب دیکھتے ہیں 100 آدمی ہیں, 100 آدمیوں میں سے 2 آدمی ایسے ہیں جو آپ کی بات اس سطح پہ سمجھ سکتے ہیں جس سطح پہ آپ بیان کرتے ہیں, لیکن اس سطح پہ آپ بیان کریں 98 آدمی کو سمجھ نہیں آئے گا. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے ذہنی آپ کلام کو اس کی 98% لوگوں کی ذہنیت کے مطابق گفتگو کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تنزل کرتے ہیں. بس یہ تنزل کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان وہاں تک جا نہیں سکتا, اور حدی از افراد جا سکتے ہیں, لیکن آپ یہ کہیں عمومی مردم جا سکتے ہیں, نہ راستہ بند ہے, یعنی ان کے لیے ممکن نہیں ہے, اس لیے نزول کی ضرورت پڑی پھر ہے. ہم اس کی کیوں مخالفت کرتے ہیں کہ جو وحی کی تعریف کرتے ہیں بعض جو مستشرقین ہیں یا جدید طرز رکھنے والے کہ یہ نابغے کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا اوپر لے جاتا ہے, پھر اسی کے سامنے ملک گویا کہ تصور کرتا ہے کہ ملک آیا اور وہ کشف ہوتا ہے. تو یہ تو نہ دیکھیں بات دو ہیں. ایک دفعہ یہ کہتا ہے کہ یہ وحی نبوغ فکری کا نتیجہ ہے, جی, یعنی خالقی نیس, صحیح, کلامی نیس, یعنی صفت ہاں مصدر یہ خود ہے. صحیح, ہم اس کے مخالف ہیں. صحیح, یہ رسول کیا کرتا ہے؟ متصل ہوتا ہے مخزن سے, صحیح, وہ اس کی صفت تجلی کرتی ہے, اس میں اس صفت کی تجلی الفاظ کی شکل میں آ کر یہ بیان کرتا ہے. بس مخالفت اس چیز میں ہے. نبوغ فکری میں یہ نہیں ہے. نبوغ فکری کا ایک نتیجہ یہ کہ یہ خود اپنی طرف سے ایجاد کرتا ہے, ابداع کرتا ہے, یہ نہیں ہے. وہی میں یہ ہے کہ یہ متصل ہوتا ہے مخزن سے, یعنی یہ چراغ کا کام کرتا ہے, وہاں سے بھلے حسن یہ چراغ ایسا جو وہاں تک متصل ہو کر لے آتا ہے. جیسا آج کیا تھا استنباط میں کیا کرتا ہے آدمی؟ کھود کر نیچے جاتا ہے, وہاں سے پانی اپنے ظرف میں ڈال کر آب حیات لے کے آتا ہے دوسروں کے لیے. بس وہ جو نظریہ ہے وہ ہے, اس لیے کہ صرف بتانا چاہ رہے تھے کہ وحی کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے کہ وہی ایسا نہیں ہے کہ خدا نے کوئی کلام کیا یا نہ, یہ فقط رسول چونکہ نابغہ انسان تھا, اس نے خود ہی الفاظ کو ایجاد کر کے یہ سارا سلسلہ بنا, نہ یہ غلط ہے.